بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری سائفیلس جنسی آوارگی کے نتیجے میں رونما ہونے والی دوسری خوفناک بیماری ظاہری ہے، اور اسے عربی میں الظاہری اور افرنجی یعنی فرنگی بھی کہا جاتا ہے، لیکن انگلش میں اسے سائفیلس کا نام دیا گیا ہے، اور ظاہری کو ظاہری کہنے کا باعث یہ ہے کہ اسے زہرہ نامی ستارے کی طرف منسوب کیا گیا ہے، جسے عشق و محبت کا ستارہ شمار کیا گیا ہے۔ اس لیے نہ صرف یہ بلکہ بے لگام عشق و محبت اور بے مہار جنسی بے راہ روی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تمام امراض پر امراض ظاہریہ یا ظاہری کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اس کی تاریخ یہ ایک بہت پرانی بیماری ہے، حتیٰ کہ 15ویں صدی میں امریکہ کا انکشاف کرنے والے کولمبس نے اپنے ساتھیوں جہاز رانوں میں اس بیماری کو پایا تھا، اور پھر یہ بیماری پورے یورپ میں عام ہو گئی، اور ہر قوم نے دوسری پر الزام لگانا شروع کر دیا کہ یہ مرض یا اس کے جراثیم ان کی طرف سے ہمارے یہاں آئے ہیں۔ اطالوی لوگوں نے اسے فرانسیسی مرض قرار دیا، اور اہل فرانس نے اسے انگریزی بیماری کہا، اور انگریزوں نے اسے ہسپانوی مرض شمار کیا، اور باضابطہ طور پر اس مرض کا انکشاف 1521 میں ایک اطالوی ڈاکٹر پراکسٹورس نے ایک مرض پر کیا جس کا نام سائفیلس تھا، اور اس کے نام پر ہی اس کا ایک نام معروف ہوا۔ 1905 میں 2 جرمن ڈاکٹروں نے اس پر تحقیق کی، اور 1909 میں ایک جرمن ڈاکٹر نے اس کا علاج دریافت کیا۔ غرض 1975 میں ایک اندازے کے مطابق 50 ملین لوگ اس مرض میں مبتلا تھے، جن میں 62% سے لے کر 65% تک وہ لوگ تھے جو لواطت جیسی غلاظت میں مبتلا تھے، اور دوسری عالمی جنگ کے وقت صرف مغربی یورپ کے 3 لاکھ افراد مریض تھے۔ یہ بیماری حاملہ عورت سے اس کے پیٹ والے اور شیرخوار بچے کی طرف بھی منتقل ہو جاتی ہے، اور ایسے مریض کا خون کسی تندرست کو لگنے سے بھی تندرست آدمی میں یہ بیماری منتقل ہو جاتی ہے۔ اس کے علامات و وجوہات: یہ بیماری دراصل ایک خوفناک پھوڑے سے عبارت ہے جو مرد و زن کے اعضائے تناسل، جائے پاخانہ اور پستان یا منہ میں ہوتا ہے۔ جسم کے مختلف اعضاء مثلا چہرے، ہاتھوں اور پیروں پر دانے سے ہو جاتے ہیں، اور آخری دور میں مریض کے بعض اعضاء شل ہو جاتے ہیں یا وہ نابینا ہو جاتا ہے۔ سینے میں درد، سانس لینے میں تکلیف، ضیق تنفس، دل کی دھڑکن تیز اور بے قاعدہ ہو جاتی ہے، دماغی توازن ختم ہو جاتا ہے۔ نظام قدرت کے خلاف کا نتیجہ اس قسم کی خوفناک بیماریوں کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے۔ اسے مرض الملوک بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ فرانس کے کئی 5 بادشاہ، اسی طرح روس کا ایک حاکم بھی اس مرض خبیث میں مبتلا ہوا تھا، اور عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہر سال 50 ملین لوگ اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، جبکہ صرف امریکہ میں ان کی سالانہ تعداد 1 لاکھ ہے۔ 90% لوگ جنسی بدپیلی کے نتیجے میں اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، 8% بوس و کنار سے، اور 2% جھوٹے برتنوں یا چیزوں وغیرہ کے استعمال کے ذریعے۔ اس مرض کے نتیجے میں آدمی بیکار ہو جاتا ہے، بانجھ پن اس کا مقدر بن جاتا ہے، اور عورت اس مرض کی وجہ سے استقرار حمل کے معاملے میں بے صلاحیت ہو جاتی ہے، یا بچہ پیٹ میں فوت ہو جاتا ہے، اور کبھی بچہ ناقص و عجیب الخلقت پیدا ہوتا ہے، اور بالآخر بیماری عورت کو بانجھ کر دیتی ہے۔ اندازہ فرمائیے کہ عیاشی کے لمحات کیا کیا گل کھلاتے ہیں، خود بھی خوفناک امراض اور تکالیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کے بے گناہ بچے بھی ان کی گناہوں کی سزا بھگتتے ہیں کہ وہ اندھے، بہرے، گونگے، ناقص اور عجیب الخلقت پیدا ہوتے ہیں۔ ہرپس جنسی بے راہ روی اور مانع حمل گولیوں کی بکثرت استعمال کے نتیجے میں ہی ایک تیسری بیماری جو لگتی ہے، اسے عربی میں ہربس یا ہربس کہا جاتا ہے، اور انگلش میں ہرپس، اور یہ بھی ظاہری بیماریوں سے قدیم اور معروف بیماری ہے۔
اس کی تاریخ جیسا کہ عام خیال کیا جاتا ہے کہ دور جدید کی بیماریوں میں سے ہے، ایسا نہیں، یہ تو 1000 سال پہلے سے پہچانی گئی ہے، بلکہ بقول بعض یہ تو قدیم یونانی فلسفی طبیب البقرات کے زمانے میں بھی تھی، بلکہ اس کا نام بھی البقرات نے رکھا تھا، اور یہ نام دراصل ایک یونانی زبان کے لفظ سے ماخوذ ہے جو کہ حرفین ہے، جس کا معنی اژدہے کی طرح آہستہ آہستہ رینگنا ہے، اور اس بیماری کا وائرس بھی چونکہ انسان کے اعصابی نظام میں آہستہ آہستہ رینگتا ہوا اسے ضرر پہنچاتا ہے، اس لیے اس بیماری کا نام ہی ہرپس رکھ دیا گیا۔ اس کے نتائج 1970 سے اس بیماری میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو جاتا رہا ہے۔ صرف امریکہ میں 1991 تک 25 ملین لوگ اس بیماری میں مبتلا تھے، اور ہر سال وہاں 1 ملین لوگ مزید شکار ہوتے ہیں۔ یہ مرض متعدی کہا گیا ہے کہ یہ نفسانی خواہشات میں آوارگی کے نتیجے میں ایک سے دوسرے تک منتقل ہو جاتا ہے، اور بہت تھوڑی تعداد میں ایک دوسرے کے کپڑے پہننے، بوس و کنار کرنے، حتیٰ کہ مصافحہ کرنے سے بھی کبھی یہ وائرس اپنا کام کر جاتا ہے۔ ماں کے دودھ پلانے سے یہ بچوں تک بھی منتقل ہو جاتا ہے۔ اس بیماری کے نتیجہ میں اولاً اعضائے تناسلیہ پر اور ان کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں جو بہت تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، سر درد، تکن، جوڑوں اور پٹوں کے درد، اور مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ مرد و زن کو پیشاب کے وقت سخت جلن کے ساتھ پیشاب کی نالی سے پیپ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب یہ بیماری بچے کو لگے تو 50% کے لیے یقینی موت کا باعث بنتی ہے۔ یہ مرض مریض عورتوں کے لیے رحم کے منہ پر سرطان یا کینسر کا باعث بھی بنتا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے، آمین۔